السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بندش۔ میں نے پہلے بھی 2 ویڈیو اس موضوع پہ ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ لفظ بندش اس کا معنی کیا ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں لفظ بندش اس کا پھر ہم علاج کیسے کریں گے، یہ بات انتہائی ضروری ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ تو بالکل اس کا انکار کر رہے ہیں کہ بھی بندش کوئی چیز ہے نہیں۔ اور میں نے مختلف ویڈیو دیکھی، کچھ علماء نے بھی اس طرح کی باتیں کی، لیکن میں آج آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ بندش کیا چیز ہے، کام میں رکاوٹ کیا چیز ہے اور کس طرح عمل سے وہ کھل جاتی ہے، کیونکہ شرعی دم، رقیہ شرعیہ، اس سے علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی جو بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں اگر شرعی رقیہ شرعیہ کے ساتھ وہ علاج نہیں کرتا تو بہت بڑا پیسہ بھی لگا دیتا ہے اور اس کی جان بھی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کر کے اس موضوع پہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے کہ جس کو آپ یہ سمجھ آئیں کہ آخر بندش کیا چیز ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ اب بندش، لفظ بندش کا معنی ہے رکاوٹ کا ہونا۔ اب رکاوٹ، کیونکہ جو چیز اللہ نے بتائی ہوئی ہے جادو برحق ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ چیز یعنی جادو انہیں تکلیف نہیں دیتا مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی جادو برحق ہے اور تفریق پیدا کی جا سکتی ہے جادو کے درمیان۔ اب یہاں پہ سوچیں کہ جب جادو کیا گیا ہوگا تو اب بندش اس سے ہمیں کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اب کسی انسان پہ اگر میاں بیوی کے درمیان جادو کیا گیا ہے تو جادو کرنے کے دوران آپس میں جھگڑا پیدا ہوگا، اب آپس میں صلح نہیں ہو رہی۔ آپس میں صلح نہ ہونا یہی بندش ہے۔ جس وقت تک جادو کا توڑ نہیں ہوگا اب صلح نہیں ہو سکتی، کیوں کہ جادو برحق ہے اور اس سے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں ذرا غور سے۔ تو جادو کا توڑ رقیہ شرعیہ کے ساتھ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ شرعی دم ہوتا ہے جس سے جادو کا توڑ کیا جاتا ہے، اور جادو کا توڑ قرآن اور حدیث کے اندر رہتے ہوئے اس کا توڑ ہو سکتا ہے۔ جادو کا توڑ جادو سے جائز نہیں ہے۔ جادو کا توڑ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا تو تقریباً 6 مہینے تک رہا۔ اب 6 مہینے تک آپ کے اوپر بندش کیا ہوئی ہے کہ آپ بیویوں کے پاس جاتے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں کس کے پاس گیا۔ اب یہ بندش ہے، یہ یعنی کہ ایک چیز کیا ہے کہ آپ کے اوپر لاگو ہو گئی جس سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو اسی چیز کا نام بندش ہے۔ تو اب آپ کا جو یہ تعلق تھا کہ 6 مہینے تک آپ کو جو بیماری آئی تو 6 مہینے کے بعد اس کا علاج ظاہر ہوا، 6 مہینے تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہ جو انسان جادو کے اس میں سکنجہ میں آ جائے گا تو جب تک جادو کا توڑ نہیں ہوگا اس کے کام بند رہیں گے، ان کے درمیان صلح نہیں ہوگی، اسی کو بندش کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ تھوڑا سا اور آگے کہ کچھ لوگ بندش کو کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن بندش کا معنی ہے راستے میں رکاوٹ کا آنا، اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے۔ اب بعض اوقات نظر لگتی ہے اور نظر لگنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ نظر کا دم جس وقت تک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی نظر نہیں ٹوٹے گی اور پھر وہ راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی رہے گی۔ اسی طرح جادو ہے، جب تک جادو کا دم اور جادو کے وہ اعمال نہ کیے جائیں گے اس وقت تک جادو کی وجہ سے رکاوٹ رہے گی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ جادو کا توڑنا، اصل مقصود ہے نظر کا توڑنا۔ اب اسی طرح بعض اوقات ازماش ہوتی ہے، تیسری چیز۔ تو ازماش میں اللہ نے یہاں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو یہاں پہ بھی وہ عمل کرنے جو اللہ نے انسان کے اوپر لازم کیے ہیں اس کو کرے گا تو یہ ازماش چلے گی، ورنہ یہ پھر یہاں پہ رکاوٹ آ جائے گی۔ اب میں آپ کو اگر مثال دیتا ہوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام پہ جو مشکلات آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کی وجہ سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب یہاں پہ ذرا سوچیں، میں لمبی ویڈیو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے یہ ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، کوشش کروں گا مختصر ہو جائے۔ تو یہ کوشش کریں کہ میری یہ تینوں ویڈیو دیکھیں کہ جو بندش کے لحاظ سے آ رہی ہیں آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جیسے ہی حضرت یونس نے یہ آیت پڑھی ہے تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں، ہم نے اس کی فریاد کو سنا، غم سے نجات دی۔
تو یہاں پہ آیت فرمائی ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ تو یہاں پہ ازماش آئی، ازماش پہ عمل آیا، اس عمل کے کرنے سے وہ بندش ٹوٹ گئی، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ اگر انسان اس عمل پہ نہیں لگے گا، جو عمل انسان کو دیا گیا ہے کہ اس کو کرنے سے حالات سے نکلے گا، اب یہ انسان نہیں نکل سکتا۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ بندش ازماش کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، اور عمل سے کیا ہوتا ہے وہ چیز جو اللہ نے بتائی ہوئی ہے، جس کو شریعہ رقیہ شریعہ دم کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو عمل ہوتے ہیں ان کو کرنے سے بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے جال میں پھنستے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں معاذ اللہ، لفظ معاذ اللہ پہ 6 دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے۔ اب یہاں پہ لفظ معاذ اللہ پہ 6 دروازوں کے تالے ٹوٹے ہیں، پتہ یہ چلا کہ ازماش تھی، اور اس ازماش پہ لفظ معاذ اللہ پڑھا ہے، اس معاذ اللہ کے پڑھنے سے اللہ نے 6 دروازوں کے تالے توڑ دیے۔ میں نے یہ مختصر طور پہ کچھ آپ کو وضاحت کی ہے، لیکن آپ اس سے پہلے پارٹ 1، 2 اور 3 یہ ویڈیو لازمی سنیں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گا کہ بندش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔